واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین یہ 2-4 برس کی بات نہیں، قصہ ہے پون صدی کا۔ ملک پاکستان کو معرض وجود میں آئے 75 ایئرز ہو گئے۔ اس جد و جہد میں، اس آزادی کی تگ و دو میں ہمارے بزرگوں نے بڑا کام کیا، لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، پھر یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اس ملک کی فاؤنڈیشنز کے اندر شہداء کا خون شامل ہے، اور جن بنیادوں کے اندر شہداء کا خون شامل ہوتا ہے وہ بنیادیں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو کمزور کر سکتی ہے۔ ملک پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی اس نے مختلف فیلڈز کے اندر ترقی کرنا شروع کی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ملک پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا گیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے آج ہم لوگ محفوظ ہیں، اور ہمارے نوجوان سرحدوں کے اوپر حفاظت کر رہے ہیں اس ملک کی، جس کی وجہ سے ہم لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ وہ بھی ماؤں کے بچے ہوتے ہیں جو بلو فریزنگ ٹیمپریچر کے اوپر اس ملک کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس جدوجہد کی آزادی کی جدوجہد کے اندر ہمارے طلباء کا بھی بڑا مین کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بھی اس میں بڑا حصہ لیا، اور اسی حوالے سے ہم مختلف یونیورسٹیز کے اندر پروگرام کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں طلباء جو ینگسٹر ہیں وہ اس پروگرام کے ساتھ جڑیں، اور اس کی وساطت سے پاکستان کے ساتھ جڑیں، ان کو موٹیویشن ملے اور پتہ چلے کہ پاکستان کیسے بنا، کن لوگوں نے بنایا، اور کس کس نے کیا کیا قربانیاں دیں۔ ہم مختلف کالجز میں پروگرام کر رہے ہیں، اور آج ہم جس جگہ پر موجود ہیں CMH لاہور کا میڈیکل کالج ہے، اور یہاں پر ہم آج آئے ہیں۔ یہاں سے بچوں سے بھی بات ہوگی، اور ہماری جو مہمان ہیں خاص طور پر میرے لیے بڑے محترم ہیں، ڈاکٹر، میں تو ڈاکٹر بھی ان کو کہوں گا چونکہ میڈیکل کالج کے اندر ہیں، جنرل نعیم نقی صاحب، ہلال امتیاز ملٹری، وہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں آج۔ جنرل صاحب السلام علیکم، بڑی خوشی ہوئی آپ کے کالج میں آ کر۔ میری بڑی درینہ خواہش تھی کہ ہم جو ہے CMH کے کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر ہم اگلے دن ہم گریجویٹ یونیورسٹی میں پروگرام کیا، اور آج آپ کے ہاں ہیں۔ بڑا ڈسپلن ہم نے دیکھا آپ کی اس کالج کے اندر، تو موسٹ ویلکم، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے ہاں آئیں۔ آپ اس کالج کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ اس کالج میں کون کون سی فیکلٹیز ہیں اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور کیا کیا اس میں ہو رہا ہے۔ صدق صاحب شکریہ آپ کا آنے کا۔ یہ کالج 2006 میں شروع ہوا۔ شروع میں اس میں MBBS کی کلاسز کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 2008 میں ڈینٹل کالج کی ایڈیشن ہوئی یہاں پہ، اور پھر سبسیکوینٹلی پچھلے 4-6 سالوں میں ہم نے اس کے علاوہ نرسنگ اسکول کو شروع کیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ابھی لاسٹ میں جو ایک ایڈیشن ہوئی وہ اسکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز ہے جو ہم نے اسٹارٹ لیا۔ ہمارا کالج جی اپنی ٹریننگ اور تعلیم کے کنٹیکسٹ میں بہترین جانا جاتا ہے پاکستان میں، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ جو اس ملک میں ایک پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ایک اتھارٹی ہے جو جانچتی ہے میڈیکل کالج کی ریٹنگ کو، اس نے ہمیں A+ گریڈ میں رینک کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ملکی سطح پہ تو خیر یہ سب ہے ہی، غیر ملکی سطح پہ بھی ہمارے کالج کا ایک بڑا نام ہے، اور ماشاءاللہ US میں، نارتھ امریکہ بلکہ ہر طرف، اور UK اور آئرلینڈ، یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جا کے ہمارے کالج کا اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ کتنی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی؟ ہمارے پاس جی MBBS کے اندر 150 میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، اور 75 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ڈینٹل کالج میں۔
اسی طرح اسکول آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز جو ہے اس میں 40 سے 50 بچے ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر تعلیم لے رہے ہیں. جس کا ٹوٹل تعداد کوئی 300-400 کے قریب ہو. تقریباً کیونکہ اب اس میں 5 کلاسیں ہوا کرتی ہیں MBBS کی اور 4 کلاسیں ہوتی ہیں، تو اگر آپ ٹوٹل فگر کچھ دیکھیں تو تقریباً 1500 پلس ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں جو تعلیم لے رہے ہیں. یہ بتائیے کہ قیام پاکستان اور تحریک پاکستان کے حوالے سے آپ کے اس کالج کے اندر کوئی اس کی ٹریننگ اور لوگوں کو موٹیویشن کے حوالے سے اساتذہ اس میں کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا ملٹی ڈائمینشنل قسم کا ایک پروگرام ہے جو ہم اس کالج میں چلا رہے ہیں. پہلے تو آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو کالجز کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہوتی ہے ایجوکیشن کی، جس کو ہائر ایجوکیشن اتھارٹی کہتے ہیں، ہائر HEC، ان کا ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے مطالعہ پاکستان کی، اور یہ سبجیکٹ کو پاس کرنا لازمی ہوتا ہے. ایک تو وہاں سے ہمیں ایک پالیسی ہے جس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اس کے علاوہ اپنے کالج کے لیول پہ ہم نے کچھ سوسائٹیز اور کلبس بنائے ہوئے ہیں جس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس مل کے قیام پاکستان کے ریفرنس میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مکالمے لکھتے ہیں، تقاریر لکھتے ہیں، پھر ان کو پیش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ایک یہ قومی جذبہ ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی جذبے کو اجاگر کرنے کی بات ہے، بلکہ اس کا ایک کردار سازی میں بھی اسٹوڈنٹس کا بہت اہم رول ہے، تو اس پہ ہماری بہت توجہ ہے. اس حوالے سے کوئی ڈیبیٹس اور کمپٹیشنز پنجاب لیول پر یا آل پاکستان لیول پر، اس کا بھی کوئی یہاں پر اہتمام؟ جی بالکل، ہمارے ہاں تقریر کی ایک سوسائٹی ہے، اس میں اس ٹاپک کو لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ اپنے کالج کی سطح پہ ہم وہ پروگرام کرتے ہیں، بلکہ باہر سے بھی کالجز آ کے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ان میں اسی سبجیکٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے. تحریک پاکستان میں اور قیام پاکستان کے حوالے سے جن صاحب اسٹوڈنٹس کا کیا کردار رہا ہے؟ اسٹوڈنٹس کا جی اگر پوچھیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب پاکستان بنا 1947 میں، تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی سب سے زیادہ اگر کوئی کردار تھا تو نوجوانوں کا تھا، اور خاص طور پہ کالج کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے اقبال کے جو خواب تھے ان کو پڑھا، ان کی تحریروں کو پڑھا، اور اس سے اپنے جذبے کو حاصل کیا، اور پھر اس ساری کوشش میں وہ شامل ہوئے. تو اسٹوڈنٹس کا تو اس وقت بھی بہت رول تھا اور اب بھی بہت رول ہے. نوجوانوں پہ ہی قومیں چلتی ہیں. قومی ترقی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آپ کے کالج کے اسٹوڈنٹس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان فیوچر؟ ہمارے جو گریجویٹس، میڈیکل کے جو گریجویٹس ہیں جی، وہ ظاہر ہے ان کا کوئی جو پرائم آبجیکٹیو ہے لائف کا، وہ تو ڈاکٹری ہی کے ریفرنس سے ہے. صحت کو بہتر کرنا اور صحت کے لیے جتنی کاوشیں وہ کر سکتے ہیں وہ ان کے حصے میں آتی ہیں کرنی. اس کنٹیکسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ملکی سطح پہ تو ظاہر ہے خدمت ہمارے بچے سول سوسائٹی کو بھی دیں گے اور دے رہے ہیں. اسی طرح ایک چیز جو میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ملٹری کو جوائن کرتے ہیں، اور بہت مشکل حالات میں وہ پھر اپنی سروسز پاکستان فوج کو بھی دیتے ہیں، دفاع میں بھی اور دفاعی خدمات میں بھی. اس کے علاوہ جب ہمارے یہی اسٹوڈنٹس باہر ملک سے جاتے ہیں تو وہاں جا کے بھی آپ کی علم بردار ہوتے ہیں، اور نہ صرف وہاں پہ ہمارا نام کو پھیلاتے ہیں، نام کو بہتر کرتے ہیں، بلکہ ملک کے لیے فارن ایکسچینج کی بھی ایک سورس ہے جو کہ وہاں سے آتا ہے. تو اس میں بھی ہمارا بہت سارے اسٹوڈنٹس کا بڑا اچھا اور کنٹریبیوشن ہے جو کر رہے ہیں. جیسا میں دیکھتا ہوں، میں چونکہ فریکوینٹ فلائر ہوں آل اوور دا ورلڈ، اور یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اکثر جاتا رہتا ہوں. ہمارے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز یہاں سے نیولی گریجویٹ ہو کے جاتے ہیں وہاں پر، اور جب وہاں پر وہ کمپیٹ کرتے ہیں اس سسٹم کے اندر جا کر، تو ہمارے بچوں کو وہ مشقت و محنت اور وہ چیز اتنی محسوس نہیں ہوتی کمپیٹ کرنے میں،
بلکہ ان سے بہتر پروڈیوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کمپٹیشن کے اندر بھی. MLE وغیرہ جو ایگزامز وغیرہ وہاں پر ہوتے ہیں اس میں بھی جلدی کلیئر کر جاتے ہیں. اور جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جاتے ہیں، سرو کرتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، کلینکس کے اندر، تو ان کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے ان کی محنت کی وجہ سے. بالکل ایسے آپ کی بڑی اچھی اور ٹھیک آبزرویشن ہے صداقت صاحب. اس سے ہمارے تعلیمی معیار کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے تعلیمی معیار ہمارا کم نہیں ہے بیرون ملک میں جو تعلیم ہے اس کے مقابلے میں. اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آج نہیں کئی سالوں سے بہت کلیدی رول پلے کر رہے ہیں وہاں پہ، اور بہت سارے لیڈرشپ رول کے اندر ہیں. اور یہ نہ صرف میڈیکل کے شعبے میں، جس طرح میں نے اب کہا کہ صرف ڈاکٹر کے علاوہ الائیڈ ہیلتھ سائنسز جو ہیں ان میں بہت سارے لوگ لیڈ رول میں ہیں جو کہ وہاں پہ بڑا اچھا کردار کر رہے ہیں اور ملک کا نام تو روشن کر ہی رہے ہیں. جن صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس جہاں سے پڑھتے ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی سستی ایجوکیشن نہیں ہے، ایکسپینسو ایجوکیشن ہے، اور جس کو جو ہے سبسیڈائز کیا جاتا ہے کالجز کے اندر ایز کمپیئر ٹو. جب دیکھتے ہیں پرائیویٹ کالجز کے اندر جو ہے اس کا فیس اسٹرکچر بہت ہائر ہوتا ہے، اور جو اس طرح کے ایجوکیشن ادارے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہاں پر کافی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، سستا بھی ہوتا ہے وہاں پر بچوں کو ایجوکیشن حاصل کرنا. تو اکثر یہ ٹرینڈ ہے کہ جب بچے گریجویٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اب یورپ میں جا کے سرو کروں یا امریکہ میں جا کے سرو کروں. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے پہلے اپنے ملک کو کچھ دیر سرو کریں؟ جس ملک نے ان کو یہ ایجوکیشن دی ہے، سب فیسلٹیز دی ہے، نام دیا ہے، کچھ سال اپنے ملک کو دیں، اس کے بعد باہر چلے جائیں. اور اگر باہر جائیں تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ جائیں کہ ہم کچھ ارن کریں اور ارن کر کے پاکستان میں آئیں اور اپنے ملک کو سرو کریں. جی بہت اچھی اگین آپ کی آبزرویشن ہے. اس میں تھوڑی سی چیز، دو سوالات ہیں آپ کے. ایک تو پہلے یہ ہے جی کہ جہاں تک تعلیم کے خرچے کے اخراجات کی بات آپ کرتے ہیں تو دو لیگز ہوتی ہیں پوری دنیا میں پڑھائی کی یا تعلیم کی. ایک پرائیویٹ لیگ ہوتی ہے اور ایک پبلک سیکٹر کی لیگ ہوتی ہے. اس میں جو تعلیم ہے اس کے تو اخراجات بہت نامنل ہیں، اور وہ بلکہ اب تو اتنے نامنل ہیں کہ اس کو بھی شاید بڑھانے کی ضرورت ہے. دوسری طرف پرائیویٹ لیگ ہے. پرائیویٹ لیگ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پبلک سیکٹر لیگ سے تھوڑا سا اہیڈ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ عام سمجھ آتی ہے کہ جہاں پیسہ زیادہ سرکولیشن میں ہوگا وہاں ایکسیلنس زیادہ ہوگی. تو ان دونوں لیگز کو آپ مکس تو نہیں کر سکتے، دونوں کی اپنی ایک پیرل فائدے بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ ڈیبیٹیبل پوائنٹس بھی ہیں. بٹ یہ سب کہنے کے ساتھ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ زیادہ جو پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں ان سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس موسٹلی گورنمنٹ کے اندر یا ملکی سطح کے اوپر اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں. پرائیویٹ لیگ کے اندر کیونکہ جب تعلیم پہ اتنے اخراجات کرنے کے بعد والدین بچوں کے میڈیکل کالج سے نکلنے کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہیں، بچے خود بھی تھوڑا سٹرگل زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ریسورسفل بھی وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو کچھ سمجھ لگتی ہے یہ بات کہ ان کی دوڑ باہر کی طرف ہوگی، لیکن وہ دوڑ شاید پیسے کی کنٹیکسٹ میں نہیں جتنی وہ ایکسیلنس کو اچیو کرنے کے لیے ہوتی. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو باہر جا کے اچھی ڈگریاں اچیومنٹ کے بعد پھر اپنے ملک کی خدمت کے لیے واپس آتے ہیں. جی جن صاحب، آخری کویسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک بھرپور زندگی گزری ہے، اپنے تجربات کی روشنی میں آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہے جو کہ بڑی امپریسو ہے اور اس میں بڑی ایک جاذبیت ہے، میکنزم ہے، پوری دنیا میں نوجوان اور بزرگ بہنیں بچے سب لوگ سن رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، اپنے ڈاکٹرز کو بالخصوص اور نوجوانوں کے لیے میرا تو یہی پیغام ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ایک سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے. اور سمت سے میری مراد یہ ہے کہ جس بھی ڈسپلن میں آپ اپنے زندگی کی چوائس کرتے ہیں، جو نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ مرحلہ یا امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے زندگی میں جو آپ کو ترقی کے لیے طرف گامزن کرتی ہے وہ کمٹمنٹ ہے. اینڈ ود کمٹمنٹ ہی آپ ایکسیلنس اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ صرف ڈاکٹرز کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی،
یہ تو سب جتنی بھی ڈسپلنز ہیں دنیا میں ان سب میں یہ ایک روش ہے یا ایک طریقہ ہے کامیابی حاصل کرنے کا۔ ہمارا ملک بہت سارے مصائب میں سے گزرا بھی اور پھر ابھرا اور پھر دوبارہ اسی طرح کے کچھ مشکل حالات میں ہیں فائنینشلی اور دوسرے حالات جس طرح سے آپ سب کے سامنے آیا ہیں۔ آئی تھنک اس وقت اس سے نکلنے کے لیے ہر شخص کو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، ایک اپنا ایک انڈیویجولی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو انڈیویجول رول ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں ایک کمٹمنٹ ٹو دا کاز چاہیے، اور ایک حوصلے کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ اگر ہم اپنے اپنے کاموں میں جو ہمارے حصے کے ہیں ان کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہو کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمیں عزت، عظمت، شہرت، دولت سب کچھ یہاں سے ملا، اور ہمارے جو ہے وہ سامنے یہ چیز سب سے زیادہ فوقیت کی حامل ہونی چاہیے کہ پاکستان سب سے ٹاپ پرائورٹی پر ہونا چاہیے اور باقی چیزیں جو اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے ذاتی اختلافات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے بلکہ پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے، اور درگزر کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے، جوڑنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ جان صاحب بہت مزہ آیا آپ کی گفتگو کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، ہم اس وقت یہ پروگرام جو ہے CMH لاہور میڈیکل کالج سے آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ہم یہاں کے اسٹوڈنٹس سے کہیں گے کہ وہ کوئی کویسچن کرنا چاہیں جنرل صاحب سے تو ان کا آنسر کیا جائے گا، تو ہم اسٹوڈنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام حافظ ہارون طارق ہے، میں DPT کا اسٹوڈنٹ ہوں CMH لاہور میڈیکل کالج سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اس وقت پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش تھے اور آج ان میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس میں تو میں یہ کہوں گا جی کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت تو چیلنجز کی نوعیت بہت فرق تھی۔ اس وقت ہمیں سسٹینیبلٹی کے ایشوز تھے کہ یہ ملک کیسے آگے ترقی کرے اور آگے کو چلے۔ اب کے وقت کے چیلنجز فرق ہیں، اور اس وقت ایگزسٹنس کا چیلنج ہے جو اس ملک کو ہے، اور اس کے لیے ایک ہمیں کامن ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ اور وہ کامن ایفرٹ سے میرا مراد یہ ہے کہ نہ صرف ڈاکٹر بلکہ تاجر برادران، اکانومسٹ، IT انجینئرز، جنرل انجینئرز، یہ سب لوگ مل کے ایک کوشش کریں اور اپنے آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرنے کے بعد کہ کس سمت میں انہوں نے جانا ہے اس کے اوپر ایک حوصلے کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں۔ یہ سب کی ایک مل کے کوشش ہوگی تو تب یہ قوم اور ملک ترقی کرے گا، اور تب ہم یہ ممکن ہوگا کہ ہم قائد اعظم والا پاکستان بنا سکیں۔ السلام علیکم سر، دس از سیرش اقبال فرام MID۔ تو میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور یہ دنیا بھر میں ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، لیکن آج تک ہم معاشی طور پر یہ مقام نہیں حاصل کر پائے، آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں جہاں تک ایٹمی قوت کے بننے کا تعلق ہے وہ تو سائنسدانوں کے سر یہ سہرا جاتا ہے۔ انہوں نے صحیح وقت میں محنت کر کے پورے دنیا کو حیران کر دیا یہ اچیو کر کے، بٹ اس وقت ساتھ ساتھ ہماری جو باقی ڈسپلنز ہیں شاید اس میں اس کنوکشن کے ساتھ کام نہیں ہوا، اور ضرورت تھی کہ ہمارے معاشرتی جو ماہر ہیں وہ اور ہماری تاجر برادری، جیسے میں نے آپ کا کہا کہ وہ بھی اسی پیس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے یہ سوچ ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے اب کہا کہ اب ہمیں ہر ڈسپلن میں اپنی پرائرٹیز کو جانچنا ہے، اور پھر پرائرٹیز کو جانچنے کے بعد ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم نے وہ گولز اچیو کرنے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مشکل ہے، صرف ہمیں اپنا پرائرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ماہم ہے
اور میں DPT کی طالب علم ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مستقبل کی تیاری کے لیے ہمارے فرائض کیا ہیں، اور اقوام عالم کی صف میں ایک نمایاں کامیابی اور مقام حاصل کرنا ہماری بھی خواہش ہے، لیکن اس کا طریقہ ہم پہ واضح نہیں، تو کائنڈلی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جی، اور مستقبل کی تیاری میں ہم سب کا ایک اپنا رول ہے۔ ہم سب سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن نوجوانوں سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ یہی ہیں جو ہمیں آگے لے کے چلیں گے اور لیڈ رول پلے کریں گے فیوچر میں۔ ہمت اور جذبے کی ضرورت ہے، سب سے اہم جو بات ہے، اور ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور کمٹمنٹ اس بات کی کہ جو بھی کام کریں اس میں ایکسلنس اچیو کرنے کی خواہش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم سب مل کے یہ کریں، اور خاص طور پہ نوجوان ہمارے یہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک اقوام پوری دنیا میں ہم ایک اعلیٰ مقام حاصل کر پائیں۔ جن صاحب، آخری کوشچن تو میں نہیں کہوں گا، کہ ایک میسج آپ کی طرف سے، پوری دنیا آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے، آپ ان کو کیا میسج نوجوانوں کو دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو جی اس وقت جو میسج میری طرف سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم میں ایز اے قوم کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ ہم متعدد مرتبہ دنیا کے ہر ڈسپلن میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ ہمیں اپنے پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہمیں اپنی کنوکشن اور کمٹمنٹ کی طرف توجہ کر کے، اپنی پرائرٹیز کو سیدھا کر کے، اور ایکسلنس کو اچیو کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہ کر پائیں۔ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بہت اچھا گفتگو آپ نے فرمائی، اور یقیناً آپ کی، وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کی گفتگو میں بڑی ڈیپتھ تھی، بڑی اٹریکشن تھی، بڑا میکانزم تھا اس کے اندر، اور میں خود بہت متاثر ہوا ہوں۔ اسی طرح میرے سامنے جو دیکھنے والے ہیں اور ناظرین دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس سے یقیناً متاثر ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے تھے۔ آج کا پروگرام ہم نے CMH لاہور کے میڈیکل کالج سے پیش کیا۔ ہمارے مہمان خصوصی تھے اس پروگرام کے اندر جناب جنرل نقی صاحب۔ آپ ہلال امتیاز ملٹری کے حامل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر کسی نہ کسی اہم جگہ سے آپ کی خدمت پیش ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان قاری سی صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان